والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يترك مؤمن مؤمنة إن كره منها رضي منها آخر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین ہمیں عطا فرمایا، یہ انسانی زندگی کے تمام مسائل جو انسان کو اپنی زندگی میں اکیلے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر سماج اور سوسائٹی کے طور پر پیش آ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا علاج اور اس کا حل اپنے پاک کلام میں اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرما دیا ہے. آپ کے سامنے میں نے کلام پاک کی عنایت تلاوت کی، اور آج کا یہ ہمارا جمع ہونا نکاح کے عنوان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم ان عورتوں کے ساتھ بھلائی اور اچھے طریقے سے پیش آؤ. سماجی زندگی اور معاشرتی زندگی ان کے ساتھ معروف، یہ ایک لفظ ہے معروف کا، لیکن اس سے مراد کتاب اللہ نے انسانی سماج میں جو عرف اور جو رواج چلتے ہیں اس کو بھی مراد دیا ہے، اور عام اعتبار سے شریعت کی زبان میں ہر اچھی اور بڑی چیز کو بھی کہا جاتا ہے. امر بالمعروف لفظ اسی سے آیا ہے. فقہاء کرام کے یہاں عرف اور عادت کی وجہ سے مسائل بدلتے ہیں، وہاں بھی لفظ معروف ذکر کی، اور اس آیت کریمہ میں بھی اللہ پاک نے بالمعروف فرمایا. او تصریح باحسان، دوسری جگہ پر جہاں میاں بیوی کے اور مسائل ذکر کیے وہاں بھی اس لفظ کو ذکر فرمایا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت پڑھی اس میں بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا. تو آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا عورتوں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، بھلائی کے ساتھ رہو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان عورتوں کی کسی ایک عادت کو ناپسند کرو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اللہ پاک نے اس میں تمہارے لیے خیر اور بھلائی رکھی. اور حدیث شریف میں بھی فرمایا کوئی مومن مرد، کوئی شوہر اپنی بیوی کو نہ چھوڑے، اس سے جدا نہ ہو جائے. ان کرہ منہا رضی منہا آخر، اگر اس کی کسی ایک بات کو وہ ناپسند کرتا ہوگا تو بہت ساری ایسی چیزیں بھی اس عورت میں ہوگی جس سے وہ راضی ہوگا. ایک طرف تو اللہ پاک نے انسان کو بتلایا کہ انسانی طبیعت اور فطرت اور اس کی فرشتہ ہے، وہ فرشتہ نہیں لیکن وہ شیطان بھی نہ بنے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا انسانوں میں ہم نے کچھ خوبیاں رکھی اور کچھ خامیاں بھی انسانی فطرت اور طبیعت میں ہوتی ہے. انسان خوبیوں کو دیکھے، خامیوں کو نہ دیکھے. ایک چھوٹی سی مرغی کو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ گوبر میں سے دانے چگتی ہے، سن لیتی ہے. وہ گوبر کی برائی نہیں بتلاتی ہے، اندر سے دانے چگ کر یہ بتلا دیتی ہے کہ میری بھلائی اور میری جس چیز کے اندر خیر تھی میں نے اس کو لے لیا. اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ برے سے برے انسان میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی خصلت ایسی اچھی ہوتی ہے جو ہماری نظروں میں نہیں. کسی کو یوروپ کے سائنسدان نے کہا کہ بڑی گھڑی کی دن میں 2 وقت صحیح ٹائم دیتی.
گھڑی بند ہوتی ہے لیکن دن میں 2 وقت آتے ہیں جبکہ وہ صحیح ٹائم ہے. اس کا مطلب بند گھڑی رکھنا نہیں ہے، لیکن بتلانا یہ ہے کہ کسی چیز میں آپ 100% برائی دیکھ رہے ہیں لیکن اس میں بھی کچھ خوبی ہے. اسی لیے ہمارے یہاں مقاصد شریعت کے علماء نے یہ فرمایا کہ اللہ پاک نے دنیا میں جتنی چیزیں پیدا فرمائی اس میں 100% مصلحت نہیں ہوئی، خیر ہی خیر اور بلائی ہی بلائی. اور جتنی چیزیں مفسدے جن سے ہم کو روکا برائی اور تکلیف کی چیزیں، کسی بھی چیز میں 100% برائی نہیں ہوئی، کہیں نہ کہیں اس میں کوئی ظاہری خیر کا پہلو ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں شراب کو ذکر فرمایا اور جوئے کو ذکر فرمایا، اسمہما اکبر من نفعہ، گناہ کے پہلو کو بتلایا اور دوسرے پہلو کو کم بتلایا. تو آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وعاشروہن بالمعروف. دوستوں اور بزرگوں، ہم نماز کو، زکوٰۃ کو، روزے کو، حج کو، جو اسلامی عبادتیں ہیں جن کو عبادات کہا جاتا ہے، ہم نے اس کی اہمیت بہت بڑی سمجھی. یقیناً اس کا تعلق امور تعبدیہ ہے، یعنی بندے اور خدا کے درمیان کی یہ 4 عبادتیں، ان کا تعلق بندے اور خدا کے درمیان. اور انسان کے لیے سب سے بڑا پاور اعمال پر بچا لانے کے لیے اس کو جو کیفیت بتائی جاتی ہے وہ ان 4 عبادتوں ہی سے ملتی ہے. اس لیے یقیناً عبادات کا مرتبہ اللہ پاک کے یہاں بہت بڑا ہے. اپنی الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. روزے کے لیے فرمایا تقویٰ حاصل ہوتا ہے. زکوٰۃ کے لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، ہمارے دل کو پاکیزہ کرتا ہے، ہماری سوچ کو پاکیزہ کرتا ہے، حرام کمائی سے بچا کر حلال کمائی کی طرف ہمیں رغبت دلاتی ہے زکوٰۃ. اور حج ہمارے بھائی پہنچ رہے ہیں وہاں پر، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما ہی دیا. اللہ کی محبت اور اللہ کے تعلق کا وہ آخری مرحلہ بننے کا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز سے، روزے سے، زکوٰۃ سے، ان تینوں عبادتوں سے تسلسل کے ساتھ بندے کا اپنے اللہ سے تعلق ہوتا ہے. اب وہ محبت اور وہ وابستگی، وہ اللہ کے عشق اور وہ تعلق اس کیفیت کو پہنچ جاتا ہے کہ بندہ اس کے لیے یہ چاہتا ہے کہ کوئی ظاہری اور اس کی ایسی چیز ہو جہاں جا کر میں اپنی محبت کو تسکین دے سکوں. بیت اللہ کی شکل میں اللہ پاک نے ایک مومن کے لیے وہ آخری محبت کی شکل رکھی ہے کہ وہاں جا کر ایک ایمان والے کے دل کو تسکین ہے. وہ ملتزم کے ساتھ سمجھ کر اپنی اس محبت اور اپنے اس تعلق کا اظہار کر رہا ہے. تو یہ عبادات ہے. اللہ پاک نے یقیناً ان عبادتوں میں خدا اور بندے کے درمیان کے تعلقات کو واضح کرنا ہے، لیکن قرآن کریم نے ہی معاملات اور معاشرات کو اتنا تفصیل سے ذکر فرمایا، نماز کا حکم فرمایا، کہیں اس کی فضیلتوں کی طرف اشارہ فرمایا، لیکن نماز کے دوسرے جزوی مسائل حتیٰ کہ 5 نمازوں کا ذکر صراحتاً کتاب اللہ کی آیات سے نہیں معلوم. لیکن وہیں قرآن کریم جب معاملات کے مسائل کو ذکر کرتا ہے، ایک پوری آیت ہے جس کو آیت مدائنہ کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 آدمی آپس میں معاملہ کرتے ہیں، اس معاملے کے اندر کس طریقے سے اس کی رعایت کی جائے. اس معاملے کے اندر لکھنے کی نوبت آئے تو اس طرح لکھا ہے. لکھنے والا اگر گڑبڑ کر سکتا ہے وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اس کو بھی اشارہ کر دیا، وکیل کو اشارہ کر دیا ان آیات میں کہ اگر آپ کسی کا دستاویز لکھ رہے ہیں تو صحیح طریقے سے یہ معاملات ہے. کتاب اللہ نے بہت تفصیل سے ذکر فرمایا، گواہوں کا ذکر فرمایا، گواہوں کی عدالت کا ذکر فرمایا. یہ تفصیل سے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ یہ 2 بندوں کے درمیان کا معاملہ ہے اور بندہ عاجز. اللہ پاک اپنے حقوق تو معاف فرما دیتے ہیں لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے ہیں جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے. اس لیے یا ان کا حق ادا نہ کرو، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے معاملات کے مسائل کو تفصیل سے ذکر کرتا ہے. یہی حال معاشرات کے، سماجی زندگی کے مسائل کو کتاب اللہ نے ذکر فرمایا. یہ معاملات کے مسائل بھی کچھ سماجی زندگی کے ہیں، لیکن سماجی زندگی کا ایک خصوصی موقع اور ایک خصوصی پہلو ہوتا ہے میاں مرد اور عورت، جس سے سماج اور ایک سوسائٹی کا وجود ہوتا ہے. مرد اور عورت کے بعد
شریعت مطہرہ اولاد کا مسئلہ ذکر فرمایا، اولاد کی تعلیم و تربیت کا کتاب و سنت نے ذکر فرمایا، نبیوں کی دعاؤں کو ذکر فرمایا کہ اولاد کے لیے ان کی پیدائش سے پہلے کیسی دعا مانگی جائے اور پیدائش کے بعد ان کے سلسلے میں کیا دعائیں مانگی جائے۔ سورہ مریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو پیدائش سے پہلے ذکر فرما دیا اور دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی پیدائش کے بعد والی دعاؤں کو بھی ذکر فرمایا۔ اولاد کی تعلیم و تربیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وبرم بوالدتی، میں اپنی والدہ کا فرما بردار کروں۔ اور سورہ عباد الرحمن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مومن بندوں کی جو اوصاف ذکر فرمائے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگی جائیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا جا رہا ہے، بیوی اور بچے کو ایک وادی غیر ذرا صحرا کے اندر ریگستان میں چھوڑ رہے ہیں اور اس وقت دعائیں ان کی نماز کے لیے ان کی عبادت کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ورزق اہلہ من الثمرات، ان کے لیے کھانے پینے کی بھی دعائیں کی جائیں۔ تو یہ سماجی زندگی کی یہ اولاد کا جو مسئلہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو تفصیل سے ذکر کر کے بتلایا کہ اگر میاں بیوی کا مسئلہ ٹھیک ہو گیا تو اولاد کا مسئلہ بھی ٹھیک اور درست۔ گزشتہ کل کی میں بات کر رہا ہوں، ہمارے یہاں ایک صاحب ایک بچے کو لے کر آئے اسکول میں داخلے، اس بچے کی عمر 7 سال تک ہو چکی تھی اور پہلی میں اس کو داخل کر، میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ کا بچہ 2 سال ماں اور باپ کے جھگڑے میں ماں کے ساتھ رہا، طلاق ہو گئی، اس کے بعد اس بچے کو پیسے دے کر عورت کے پاس سے چھٹکارا لیا اور یہ بچہ اب شوہر کے پاس، اس کی عمر زیادہ ہے، اگر آپ داخل نہیں کریں گے تو بچہ ضائع ہو جائے۔ یہ احساس ہوا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت نازل ہوئی وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، میاں بیوی کے مسئلے آپس کے ٹھیک ہوں گے تو اولاد کے اوپر اس کے اثرات اچھے ہوں گے، اور اگر نہیں ہے تو اولاد سائیکولوجیکل طور پر بڑی پریشان ہو۔ اس لیے دوستوں اور بزرگ، ہم نے نمازوں کو، روزے کو، زکات کو اہمیت دی، یقیناً اس کی اہمیت یہی، لیکن دوسری عبادتیں جو ہمارے سماجی مسائل، رات دن سماج کے اندر جو نئے نئے مسائل آ رہے، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اخبارات اور میڈیا یہ کسی ملک اور کسی سماج اور سوسائٹی کا آئینہ ہوتا ہے۔ مفتی کے پاس آنے والے سوالات بھی مسلم سماج کا آئینہ ہوتا ہے، سماج کہاں جا رہا ہے، ان کے معاملات کیا ہو رہے ہیں، ان کی معاشرات، ان کے نکاح اور طلاق کے مسائل کیا ہو رہے ہیں۔ یہ اس وقت اسلامی سماج ان مسائل سے الجھ رہا ہے آپس میں، اور کچھ کیسز سپریم کورٹ میں پڑے، 3 طلاق کا مسئلہ تو ہو گیا، اس کے بعد حلالی کے مسئلے پر آ رہا، طلاق احسن کا مسئلہ آ رہا ہے، اور اس طریقے سے دوسرے پرسنل لا کے مسائل، مسلم لڑکیوں کو کھڑا کیا گیا اور مسلم پرسنل لا پر حملہ کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں کئی قسم کے کیس داخل کیے گئے، ایک سماج اور سوسائٹی کے فرد ہونے کی بنیاد پر اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی بنیاد پر ہمارا سب سے بڑا وہ فریضہ ہے کہ ہم اسلامی شریعت کے مسائل کو سمجھیں۔ آج یوروپ اسی جزئیات کو، انہی چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر اپنی سماجی زندگی اور اپنے معاملات کی زندگی کو درست کرتے ہوئے ایک آدرش اور ایک بہترین آئیڈیل نمونہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم ان کی تعریف کریں۔ یہ اپنے گھر کی چیز تھی، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اور دوسروں کی طرف سے جب یہ چیز آتی ہے تو اس کو ایک آئیڈیل اور نمونہ سمجھ کر ایک آدرش سوسائٹی کا فرد اپنے آپ کو بتلایا ہے۔ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہم بڑے لوگ، یہی وہ بات تھی جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے آپ کے پاس مرد بھی آئے، عورتیں بھی آئی، اپنے اپنے مسائل شوہر اور بیویوں نے پیش کیے، ماں باپ نے اپنے اولاد کے مسائل پیش کیے، اولاد نے اپنے شوہر یا بیوی لڑکی نے یا اولاد نے اپنے ماں باپ کے سلسلے کے مسائل جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے، اور اسلامی شریعت قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک منظم نظام لے کر ہمیں بتلایا، اور اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے ان ائمہ مجتہدین، ان فقہاء کے اوپر
جنہوں نے بال کی کھال نکال کر شریعت کے ایسے ایسے جزوی مسائل مستنبط کیے اور ایسے ایسے مسائل ہمارے لیے آسان کر دیے کہ جب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ایک یہودی کے پاس پہنچتی ہے اور وہ ان کتابوں کے الگ الگ عنوانات کو دیکھتا ہے، اس زمانے میں انسانی قانون اور انسانی لوگ اس درجے پر نہیں پہنچے تھے کہ قانون کی کوئی ایسی کتاب مرتب کی گئی ہو جہاں باب اور پرکرن کے طور پر الگ الگ عبادتیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور پھر اس کے بعد معاملات، انٹرنیشنل معاملات، بین الملکی معاملات اور آپس کے معاملات کے اندر شہادات، خصومات، اخلاقیات، یہ ساری چیزوں کو ترتیب دیا گیا۔ جب اس نے یہ دیکھا، اس نے کہا ھذا محمدکم الاصغر فما بال محمدکم الاکبر، جب یہ تمہارے چھوٹے محمد کا حال ہے تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے محمد کا کیا حال ہے؟ یہ مسائل اور یہ چیزیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، لیکن دوستوں اور بزرگوں، ہم اپنے سماج کے نظر کا روزانہ ہمارے سماج میں پیش آنے والے لڑکے لڑکیوں کے مسائل، ان کی تعلیم کے مسائل، تعلیم کے بعد اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو آ رہا ہے، لڑکے اسکول اور کالج میں اچھی طرح محنت نہیں کر رہے، لڑکیاں محنت کر رہی، وہ آگے بڑھ رہی ہے، سماج کا توازن لڑکے اور لڑکیوں کا بگڑ رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ لڑکی چاہے تو کسی دوسری برادری میں چلی جائے، اگر کہ اسلام میں برادریاں نہیں، لیکن ماں باپ اس کو ایک برائی اور ایک تکلیف اور ایک عیب سمجھتے، یہ تو ٹھیک ہے مسلم سماج میں کی کسی برادری میں چلی جائے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر دوسرے مسائل ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں۔ یہ جو بیلنس کا نہ ہونا، پھر وہ لڑکی کو صحیح مقصد کی اور دین کی تعلیم گھر سے نہیں ہوئی۔ اس لیے یہ چند سالوں سے جو مسائل ہمارے سماج میں آ رہے ہیں، ان مسائل کے اندر غور و فکر کر کے علماء یہاں تک پہنچے کہ سب سے پہلا قصور ماں باپ کا ہو، بعد میں دوسروں کے قصور ہوتے ہیں۔ پہلی بنیاد، یہ بچہ جب چھوٹا ہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، بڑی تقوی کی بات وہ فرماتے ہیں، اس وقت مرد اور عورت کا جو ان کی جو سوچ ہوتی ہے، ان کے جو خیالات ہوتے ہیں، اس بچے کے اوپر سب سے ان کے اثرات مرتب ہوتے۔ امام غزالی کو 1000 سال پہلے فرماتے، ابھی 2 مہینے پہلے RSS کے صدر نے یہی بات کہی دوسرے عنوان کہ اب ہماری ہندو عورتیں جب جس وقت وہ حاملہ ہو اس وقت ابھی ان کے لیے کیئر کریں گے، ان کا خیال کریں گے، اور وہیں سے وہ بچہ صحیح سنسکار والا ہو، اس کی ہم کوشش کریں۔ یہ وہی صدائے باز جب ہے تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کو تجربے کے بعد ہوئی، وہاں اللہ کے اس بندے کو ان کی روحانی وہ کیفیت تھی، اللہ پاک نے ان پر وہ چیز کھولی، نفس کی اصلاح امام غزالی نے کی تو اللہ پاک کی طرف سے مغیبات کی چیزیں اہل علم پر، اہل تقویٰ پر کھل گئی۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں سے یہ چیزیں ہمیں پڑھنا ہے۔ اس لیے چونکہ یہ نکاح کی مجلس، نکاح روزانہ ہوتے رہے، پھر اس کے بعد جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں ہمارے سماج میں اور اس کے نتیجے میں جو پریشانی آئی، اسی طریقے سے ہم نے اپنی سوچنے کا معیار بدل دیا ہے۔ قرآن کریم نے مرد کو فضیلت دی عورت پر، لیکن تعبیر فرمائی الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ نہیں فرمایا کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی، بلکہ فرمایا ایک کو دوسرے پر فضیلت، ایک کی کچھ خصوصیات ہے وہ دوسری میں نہیں ہے، اس عورت میں جو خصوصیات ہیں وہ مرد میں ہیں، اس لیے بما فضل اللہ پر۔ لیکن قوامون کی صفت بتلائی، اس سے اشارہ کیا کہ قوام والی صفت مرد میں پائی جاتی ہے، نگران، ذمہ دار، جواب داری کا احساس جس کو، یہ مرد میں پایا جاتا ہے۔ اس لیے لیکن تعبیر اس انداز میں فرمایا کہ دونوں ایک دوسرے پر کوئی فوقیت نہ، یہ نہ سمجھے، اسی کو اس روایت میں بھی فرمایا ان کریہ منہا رضی منہا آخر، اگر ایک چیز میں ناپسندیدگی ہوگی تو دوسری کئی چیزوں میں پسندیدگی ہوگی۔ اس لیے رات دن دیکھتے ہیں ایک انسان میں کوئی خوبی ہوتی ہے، دوسرے میں دوسری خوبی، تو اگر لڑکیوں کے انتخاب کے لیے قرآن کریم نے پہلے تو مرد کو قوام بتلایا، دوسری چیز مجھے آپ کو بتلانی ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد کی قوامیت کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ عورت کے اوپر خرچ ہے۔ آج مردوں نے یوروپ سے جو سلسلہ شروع ہوا
پہلی جنگ عظیم میں اس میں بہت سارے مرد مارے گئے، اب عورتیں بیوہ ہوئی، تو یوروپ میں عورتیں کمانے کے لیے باہر نکلی۔ اس سے پہلے انسانی تاریخ میں کہیں بھی عورتیں مستقل کمانے کے لیے نکلی ہو، کوئی اس کی ہسٹری نہیں ہوئی۔ یہ سب سے پہلے پہلی جنگ۔ ہاں، فوج میں کبھی لے جاتے تھے وہ اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے، لیکن کاروبار کے اندر کہیں اپنے شوہر کے ساتھ کام کرتی ہو، کھیتی باڑی میں کام کرتی، یہ تو ضرور تھا، لیکن گھر سے باہر کمانے کے لیے مستقل نکلنا یہ پہلی جنگ عظیم میں یوروپ میں بھی تھی۔ دوسری جنگ عظیم جو ہوئی، دوسرا وشو یدھ، اس نے اور زیادہ نقصان پہنچایا۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا کے حوالے سے 6 کروڑ انسان مارے گئے دوسری جنگ عظیم۔ اس میں ایک بڑی تعداد مردوں کی بھی تھی، ان کی عورتیں بیوہ ہوئی۔ اب وہ کہاں جائے؟ تو پہلا سلسلہ شروع ہوا تھا، اب اور آگے بڑھا۔ یہ بیماری یوروپ سے دنیا کے دوسرے ملکوں میں آئی، اس کے لیے حکومت انہی کی تھی، پوری دنیا پر ان کا راج تھا۔ تو ان کے یہ دنیا کی قوموں کی یہ ایک کمزوری ہے کہ جو مغلوب قوم ہوتی ہے، جو شکست خوردہ قوم ہوتی ہے، وہ غالب قوم کے ہر کام کو اچھا سمجھتی اور ان کی چیزیں اپنانے کی کوشش کرتی۔ تو یوروپ کا یہ اثر ہمارے ملکوں میں بھی آیا، اس کے ملکوں میں بھی، اور آہستہ آہستہ عورتوں کے کمانے کا سلسلہ اس نے بیلنس کو ختم کر دیا۔ ہم اپنی آنکھوں سے رات بھی دیکھ رہے ہیں، ایک تو مردوں نے عورتوں کو کمانے کے لیے اپنے ساتھ ایک شریک بنا لیا کہ جیسی ذمہ داری کمانے کی میری ہے تیری بھی۔ یوروپ کی کئی عورتیں اسلام لائیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ ٹائمز کے اندر ان عورتوں کے اسلام لانے کا قصہ ہے۔ وہاں لکھنے والے نے یہ لکھا کہ ہم نے اسلام کو عورتوں کے نام پر سب سے زیادہ بدنام کیا ہے، عورتوں کا حق اسلام میں نہیں ہے، عورتوں کو نیچے کیا گیا، 2 مردوں کی گواہی 1 مرد کی، یہ سارے مسائل ہم نے چھیڑے، اور اس طریقے سے ہم نے یہ کہا کہ عورتوں کے راستے سے اسلام کو بدنام کر کے لوگوں کو اسلام سے روکا جائے۔ لیکن تعجب ہے کہ اسلام میں داخل ہونے والی بڑی تعداد عورتوں نے یہ قبول کیا سائنس والے کہ یہ ایک عجیب چیز ہے، ہم نے جن کی بنیاد پر اسلام سے لوگوں کو روکنا چاہا وہی عورتیں اسلام میں داخل۔ اسی میں ایک عورت نے یہ کہا، ان کا انٹرویو لیا گیا، اس نے یہ کہا کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا کہ اسلام عورتوں کو گھر میں رکھتا ہے اور ہم یوروپ کی تہذیب اور کلچر آپ کو گھر سے باہر نکلنے کی آزادی ہے، لیکن آزادی کا عنوان تھا اور ہمیں اس کے اندر کمانے کے لیے مجبور کیا۔ جو ذمہ داری مردوں کی تھی یہ انہوں نے ہمارے اوپر ڈالی۔ ہم نے جب قرآن پڑھا اور پتا چلا کہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ عورت کو کوئی ذمہ داری، ساری ذمہ داریاں مرد کے اوپر، تو ہمیں احساس ہوا کہ یہ تو ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا، آزادی کے عنوان سے ہمیں مجبور کر دیا گیا، ہمیں مقید کر دیا۔ ایک چھوٹا سا لطیفہ ہے، حضرت مولانا سید محمد رابع صاحب نبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک بہت بڑے عالم عرب تھے، کسی موقع پر یوروپ کے کسی ملک گئے، اتفاق سے تعاون میں وہاں سے وہ گزر رہے تھے اور چپل ان کی ٹوٹ گئی یا جوتی جو تھی وہ ٹوٹ گئی۔ وہی کارنر پر ایک عورت بیٹھی ہوئی بازار میں اور وہ جوتے چپل وغیرہ ٹھیک کر رہے۔ وہ عرب عالم اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ یہ ٹھیک کر، بڑی عمر کی عورت وہ ٹھیک کر رہی تھی اور ٹھیک کرتے کرتے اس کو اسلام پر اعتراض نظر آیا۔ عالم دیکھ کر ہمارے بہت سے پڑھے لکھے بھائی جب کسی مولوی کو دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ ہم کھانے کے لیے بیٹھے اور ایک صاحب نے 3 طلاق کا مسئلہ ہے، میں نے کہا وکیل تھے وہ، میں نے کہا ذرا آپ سوچتے تو صحیح، کھانے کی میز پر وہاں آپ کو 3 طلاق نظر آئی، کھانے کے بعد اطمینان سے رہیے، وہاں ہوگا۔ اللہ کے رسول کا دین ٹیبلوں اور میزوں پر حل نہیں ہوگا، اس کے جواب تو اطمینان اور سکون سے دیے جائے۔ وہ اشکال کرنا چاہ رہے تھے، اس کے بعد پھر کوئی سوال نہیں، عجیب و غریب اس طرح کہیں بھی دیکھ لیا تو ٹائم پاس کے لیے مولوی مل جائے گا۔ تو یہ حضرت مولانا رابع صاحب فرماتے ہیں کہ عرب عالم سے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ مسلمان ہو کہاں کیا، اسلام میں تو عورت پر بہت ظلم ہو۔ آپ سوچیے بڑی عمر کی دوستی وہ ٹھیک کر رہی ہے پیسے کمانے کے لیے، اس کے پاس کھانے پینے کا نہیں ہے اور وہ اسلام پر اشکال کر۔ عرب عالم نے کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے
کہ تم یہاں بیٹھی ہو، مسلمان ہوتی تو گھر میں نانی اور دادی کے معزز اکرام اور احترام کے ساتھ گھر کے اندر پوتے اور نواسے تمہارے پاس آتے اور تمہاری خدمت کرتے۔ اسلام تو وہ مذہب ہے جس سے وہ احترام کرتا ہے، تم یہاں سڑک پر بیٹھی ہو اور اسلام پر اعتراض کر رہے ہو۔ ذرا ہمارے ملکوں میں آؤ اور دیکھو کہ وہاں سڑک پر عورت کس طرح کماتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ عجیب و غریب اس طرح کی دماغوں میں ڈالا ہے کہ مظلوم کو بھی پتا نہیں ہے کہ میں مظلوم ہوں، وہ عورت مظلومہ ہے لیکن اس کو احساس نہیں ہے۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان تعلیمات کے ذریعے اس چیز کی طرف ترغیب دلائی ہے کہ ہم نماز اور روزوں کی جیسے اہمیت سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں مرد اور عورت کو دودھ پلانے میں مشورہ کرنے کو بھی ذکر کر کہ آپس میں تصاوری کہ آپس میں اپنے مشورے کے ذریعے اس مسئلے کو حل کر، ایک طرف مشورہ بھی بتلایا اور دوسری طرف دودھ پینے جیسی جو ایک سماجی زندگی کا آپسی معاملہ ہے، لیکن قرآن کریم کو ذکر کرتا ہے، اس کی مدتیں ذکر کر رہے اللہ پاک۔ یہ چیزیں بتلا دی ہے کہ ہمیں اس کی اہمیت کا احساس ہو۔ ہمارے گھروں میں جو یہ مسائل بگڑ رہے ہیں ان کے اسباب کی طرف ہم جائیں۔ ایک بڑا سبب میں نے آپ کے سامنے کہا، وہ بما انفقوا من اموالہم، جب گھر میں مرد بھی کمانے جائے گا، عورت بھی کمانے باہر نکلے گی، تو ان بچوں کی تربیت کرنے والا کون ہے؟ اور اس طرح سماج ہمارا اب رہا نہیں۔ شادی سے پہلے سے طے ہوتا ہے کہ لڑکی اور لڑکا الگ ہو جائے۔ اسلام نے بھی ان چیزوں کی اجازتیں دی ہے، لیکن اب جب اس طرح سماج نہیں رہا اور اس کے اندر صرف مرد اور عورت، اور اس بچے کو آپ کس کے حوالے کریں؟ جب آپ کو اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کی فکر نہیں، کمانے کے چکر میں، اور پھر اس کے بعد کتاب اللہ نے ایک بیلنس بتلایا کہ مرد کی ذمہ داری باہر کی، عورت کی ذمہ داری گھر میں، یہ دونوں بیلنس باقی رکھ کر تعلیم سے عورتوں کو منع نہیں۔ اگر اسلامی اصول اور آداب اور پردوں کا لحاظ کرتے ہوئے کوئی بچی پڑھ رہی ہے تو اسلام دیکھتے ہوگا۔ یہ جو ہمارے بزرگوں پر اشار اور اعتراض کیا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے تعلیم اور تربیت ہوتی ہے۔ ہاں، مسلمانوں کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اپنی بچیوں کی تعلیم کے لیے مستقل الگ ہاسٹل قائم کریں، ان کی تعلیم کے لیے کالج اور یونیورسٹیاں قائم کریں، پھر یہ اصطلاحات اور اعتراض کی نوبت آپ کو نہ، اور وہاں بھی اچھے تربیت یافتہ تعلیم یافتہ آدمی چاہیے۔ مسلم اسکول کے عنوان سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک اسلامی جذبہ اور اسلامی شوق ان کے دل، یہ بہت بڑی ضرورت کی چیز ہے۔ آج ہم نے اپنی اولاد کو دوسروں کے حوالے کر دی۔ تعلیم اور تعلم میں اسکول اور کالج میں کیا پڑھایا جا رہا ہے ہم اور آپ اس کو جانتے نہیں، اور نہ ماں باپ کو اس کو جاننے کی فکر ہے۔ اس کے بعد آنے والی نسلیں، کتاب اللہ نے سورہ مریم میں فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ۔ آج شہوات نفسانی، انسانی خواہشات کھرد کر اور گریز کر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہم دین اور شریعت سے دور ہو جائے اور کسی نہ کسی طریقے سے خواہشات کے چکر میں پڑ جائیں۔ یہ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، موبائل ہم دیکھ رہے ہیں، آج کی دنیا دیکھ رہے ہیں، انسانی خواہشات کے لیے انسان کو کہاں کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ اس لیے دوست اور بزرگوں، ہمارے لیے ضرورت ہے ہم شریعت اسلامیہ کے مسائل کو سمجھیں۔ ہم شادی بیاہ کے اندر دوسری سارے خرچے کریں گے، لیکن جب باپ کا انتقال ہوگا بیٹی کی وراثت سے اس کو محروم کر دیں۔ باپ اپنی بیٹی کو بھی اپنی زندگی میں جو چیز دے رہا ہے تو دیتے وقت ذرا سوچا جائے کہ میں کس نیت سے دے رہا ہوں۔ لڑکی کو کوئی چیز دے رہے ہیں، مسائل بڑھیا، افسوس یہ ہوتا ہے کہ بعد میں مسائل لے کر آتے ہیں اور جس شخص سے مسئلے کا تعلق ہے وہ دنیا سے چلا گیا۔ اب پوچھتے ہیں کہ آپ کے ابا کی کیا نیت تھی، بتائے تو معلوم نہیں، تو مفتی کہاں سے آپ کو فتویٰ بتلائے؟ جس کی طرف یہ مال ملا ہے، کس نیت سے ملا ہے، اسی کا تعلیم نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم وراثت کے مسائل میں بھی بہت پیچھے ہیں۔ جب تک یہ حقوق اور یہ ساری چیزیں ادا نہیں کریں گے، سماج میں چین اور سکون نہیں آئے گا۔ مال جمع کرنا اصل چیز نہیں ہے، صحیح طریقے سے اس کو حاصل کرنا یہ اصل چیز ہے۔ اور جب حلال کمائی والا مال ہوتا ہے تو عبد القادر جیلانی دے کے گیا، باپ نے کس طریقے سے قربانی دی اور ماں نے کیسی قربانی دی، اور اللہ پاک نے اسے افراد پیدا کی۔ اس لیے ہم لوگ یقیناً عبادات ادا کرتے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں، یہی عبادت کو ہمیں معاملات اور معاشرات ٹھیک کرنے کی طرف لے جائے، اس لیے کہ یہ عبادتیں اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتی ہیں۔
لیکن یہ تعلق بھی معاملات اور معاشرات میں اثر کرتا ہو تو یہ عبادتوں کے مقاصد حاصل ہو۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی سماجی زندگی کو درست کریں، اپنے لڑکوں کو جن کے اوقات ضائع ہو رہے ہیں حقے پینے میں اور نہ معلوم کھانے پینے کی ہوٹلوں پر رات کو 1 بجے 2 بجے تک جو قوم بیٹھی رہتی ہوگی وہ صبح میں دنیاوی کام بھی کیا کرے گی؟ دین تو بہت دور رہا فجر کی نماز تو، لیکن اسکول اور کالج میں کیا پڑھیں گے؟ کہاں سمجھ میں آئے گی سائنس کے مضامین اور انجینئرنگ کے مضامین؟ اس لیے دنیا بھی ہماری جا رہی ہے، دین بھی برباد ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، اپنے اوقات کے خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ہونے والے نکاح کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے اور دونوں خاندانوں کے درمیان مودت اور محبت کا اس کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا